جرگے میں اس وقت صرف اور صرف ماہپارہ کی آواز گونج رہی تھی، اور وہ اونچی اونچی روتے ہوئے سب کو یہی یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرا کوئی بھی بھائی نہیں ہے، مگر وہاں پر موجود کوئی شخص بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے بھائی نے قتل کیا ہے میرے بھائی کا، تو اب تمہیں اس کے بدلے بنی ہو کر آنا پڑے گا، طلال خانزادہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بات سن کے ماہپارہ کی ہچکیاں بند گئی اور وہ دوبارہ پھر قسم کھا کر بولے کہ میرا کوئی بھی بھائی نہیں ہے، میں تو یتیم ہوں، میرے گھر والے بھی نہیں ہیں۔ اس بات پر سرپنچ نے بڑی حیرت سے اسے مسکرا کر دیکھا اور کہا، لڑکی ہمارے ساتھ شاطر پن کرتی ہے تو نے سمجھ کیا رکھا ہے جرگے کو؟ ایک مذاق کی طرح لے رہی ہے، جو دل چاہ رہا ہے بول رہی ہے۔ مگر وہ بار بار نفی میں سر ہلانے لگی تو ایک لمحے کے لیے سرپنچ بھی خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے منشی کو بھیجا کہ جاؤ ماہپارہ کے گھر والوں کو بلا کر لاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ اپنی بیٹی کو یہاں جرگے میں اکیلے بھیج دیا انہوں نے؟ انہیں کہو یہاں پر آئیں اور اپنی موجودگی میں اسے بنی کریں، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ کیا انجام ہوتا ہے قتل کرنے کا۔ سرپنچ کی آواز پر ایک دم سے گہرا سکوت چھا گیا۔ ماہپارہ جو مسلسل اونچی آواز میں رو رہی تھی، اب وہ بھی سسکیاں لینے لگی تھی۔ اسے بری طرح زرنش کا انتظار تھا، کیونکہ اسی کے گاؤں میں آنے پر اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں زرنش تو نہیں آئی، لیکن اس کے گھر والے وہاں پر ضرور آ گئے تھے، جس میں زرنش کا باپ اور بھائی موجود تھا۔ ہاں کیوں بلایا ہے ہمیں؟ تم لوگوں کو ونی چاہیے تھی نا، تو ہم نے وہ دے دی ہے، اور اب حساب برابر ہو گیا ہے، زرنش کے باپ نے اونچی آواز سے کہا، جبکہ وہ چلا کر بولی، یہ آدمی میرا باپ نہیں ہے، یہ زرنش کا باپ ہے، وہ میری بہن نہیں ہے۔ وہ چلا کر بول رہی تھی، تبھی قاسم آگے بڑھا اور سختی سے ماہپارہ کے بعد اپنے ہاتھوں میں نوچتے ہوئے بولا، چپ کر کے ان کے ساتھ چلی جا، اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں تجھے اپنے گھر بھی نہیں آنے دوں گا۔ اور یہ کیا تماشا لگا کر رکھا ہے کہ ہم تمہارے گھر والے نہیں ہیں؟ چلو سرپنچ، ہم یہاں پر کھڑے ہیں، کرو اسے ان کے حوالے۔ یہ کہتے ہوئے قاسم نے ماہپارہ کو آگے کی جانب دھکا دیا اور وہ سیدھی جا کر طلال خانزادہ کے پیروں میں گری۔ پورا گاؤں کافی ڈرا سہما کھڑا تھا، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا طلال خانزادہ بالکل بھی رحم نہیں کرتا، ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا، اور اب انہیں وہ معصوم سی لڑکی دیکھ کر بھی یہی خوف محسوس ہو رہا تھا کہ طلال اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دفع ہو جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے، اس سے پہلے کہ ونی کا ارادہ ختم کر کے میں تمہاری جان لینے پر اترا۔ طلال نے سخت نگاہوں سے قاسم کو دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ اپنی چھاتی پر ہاتھ مار کر بولا، اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، پورے جرگے کے سامنے میں نے اپنی بہن تجھے ونی کر دی ہے، جا لے جا اسے، اور خبردار دوبارہ پھر میری جانب میلی نگاہوں سے دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ قاسم کا غرور اور تنتنا ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ جیسے چلا چلا کر بول رہا تھا تو طلال کی رگوں میں خون بری طرح ٹھاٹھے مارنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کے قاسم کا گلا دبوچ لے۔ ایک تو اسے اس بات پر حیرت تھی کہ آج تک کبھی بھی کسی جرگے میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ گھر والے اتنے سکون سے اپنی بیٹی کو بنی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج تک جتنے بھی قتل ہوئے ہیں، ان میں بھائیوں نے مکمل طور پر اپنی بہن کا ساتھ دیا تھا اور اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پورے جرگے کے سامنے پیش کر دیا تھا، لیکن اس خاندان کا معاملہ بالکل ہی الٹا تھا۔ بھائی اپنی بہن کو بڑے سکون سے بری کرنے کے لیے آگے پیش کر رہا تھا، جبکہ بہن بنی ہونے سے بچنے کے لیے اپنے گھر والوں سے مکمل طور پر لا تعلقی اختیار کر رہی تھی، بلکہ وہ تو اتنی ڈرامہ باز نکلی تھی کہ اپنے گھر والوں کو پہچاننے سے بھی انکار کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر طلال کا دل ایک دم سے کھٹا ہو گیا۔ نہ جانے کیسے لوگ تھے وہ، جنہیں اپنے گھر والوں کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ بہنیں تو اپنی بھائیوں پر جان دینے کے لیے اندھے کنویں میں بھی گرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں، لیکن یہ کون سی بہن تھی جو اپنے بھائی کو ہی نہیں پہچان رہی تھی؟ اس سے پہلے طلال کا ارادہ بدلتا ماہپارہ کو بنی کرنے کے لیے، لیکن تبھی سرپنچ نے اونچی آواز میں اسے پکارا اور کہا، طلال خانزادہ، تمہاری مانگ پوری ہو گئی ہے، اب یہ جرگہ ختم کرو، بہت دیر تماشا لگ گیا ہے، ہمیں باقیوں کو بھی اپنے اپنے گھروں میں کام ہے، جاؤ لے جاؤ اس لڑکی کو، اور اب یہ لڑکی مکمل طور پر تمہارے اختیار میں ہے، چاہو تو اس کے ساتھ نکاح کر لینا، اور اگر نکاح نہ بھی کرنا چاہو تو وہ تمہاری مرضی ہے، بیوی بنانا ہو، غلام بنانا ہو، یا پھر جیسے بھی رکھنا ہو تمہاری مرضی،
حسب عادت جرگے میں سرپنچ نے فیصلہ سناتے ہوئے حقے کا آخری کس دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس کے اٹھتے ہی ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ بھی وہاں سے ہلنے لگے، کیونکہ جرگہ ختم ہو چکا تھا اور اب وہاں پر کھڑے رہنے کا مزید کوئی بھی جواز نہیں بنتا تھا۔ سو باقی لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، جبکہ طلال آگے بڑھا اور ماہ پارا کی کلائی تھام کر اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا، مگر وہ مسلسل روتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر یہی کہہ رہی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی ری ری سے جب طلال ایک دم عاجز آ گیا تو سختی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، چپ کر جاؤ، اگر اب مجھے تمہاری آواز آئی تو تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، اور قصور تو میرے بھائی کا بھی نہیں تھا، جیسے تمہارے بھائی نے جان سے مار دیا ہے۔ بہتر ہے اب چپ چاپ میرے ساتھ چلو، کیونکہ اگر تم روئی یا تم میں سے کسی نے کوئی بھی تماشا لگانے کی کوشش کی تب بھی میں تمہیں یہاں پر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ایک لمحے کے لیے ماہ پارا خاموش ہو گئی اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ طلال نے بڑے غور سے اسے دیکھا۔ کیا آپ لوگ مجھے کبھی بھی یہاں سے نہیں جانے دیں گے؟ ماہ پارا اب سوچتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں، ایک لفظی جواب دے کر طلال نے دوبارہ پھر اس کی کلائی کھینچ کر آگے قدم بڑھانا شروع کر دیا، اور وہ بھی پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ تھوڑا دور اور چلنے کے بعد وہاں پر ان کی جیپ کھڑی تھی، جس پر طلال نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی جیپ میں جا کر بیٹھ گئی، کیونکہ اب یہاں سے بھاگنے کا کوئی بھی چارہ نہیں تھا جو اس کی قسمت میں لکھا تھا، وہ تو ہو چکا تھا۔ جیپ میں بیٹھ کر آخری نگاہ اس نے زرنش کے باپ اور بھائی پر ڈالی، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور یہ وہ لمحہ تھا جب پارو کا دل چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کا واقعی میں قتل کر دے۔ جب رات کو ان کے گھر آئی تھی تو وہ دونوں ہی کتنی آؤ بھگت کر رہے تھے، اور اتنی خاطر تواضع کی کہ پارو کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بیٹی یہ کھاؤ، بیٹی وہ کھاؤ۔ یہ زرنش کا باغ تھا جو طرح طرح کے فروٹ اور کھانے اس کے آگے رکھ رہا تھا۔ زرنش کا پورا خاندان اس کے آگے بچ بچ جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو پارو کو یہی لگا وہ کسی ملک کی شہزادی کے طور پر یہاں آئی ہے، جس کی اتنی زیادہ آؤ بھگت ہو رہی ہے، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ تو اپنی طرف سے قربانی کے لیے تیار کر رہے ہیں اسے۔ یہ بات سوچ کے اس نے بے اختیار اپنا سر جھٹکا اور جیپ پہ پیچھے بیٹھ گئی۔ طلال نے پوری تیز رفتاری کے ساتھ جیپ چلانا شروع کر دی۔ پتہ نہیں یہ ونی کی رسم کیوں رکھی گئی تھی، اس کا بھائی مرا تھا اور وہ بھی قاسم کا قتل کرنا چاہتا تھا، اس لڑکی کو اپنے ساتھ ونی کر کے نہیں لے جانا چاہتا تھا، مگر جرگے کا فیصلہ ہی یہی تھا کہ لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ اور اب جب وہ پیچھے جیپ میں بیٹھی تھی تو طلال کافی گہری سوچ میں گم تھا کہ گھر لے جا کر اسے کرے گا کیا؟ کیا اس پر ظلم کرنے سے اس کا بھائی زندہ ہو کر واپس آ جائے گا، یا پھر انہیں کوئی تمغہ مل جائے گا اپنے بھائی کے بدلے میں؟ بہت ساری باتیں تھیں جو اس کے دماغ میں اندھی طوفانوں کی طرح چل رہی تھی۔ ماہ پارا خاموشی سے اپنا سر جیپ کی دیوار کے ساتھ لگا کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گاڑی ایک بہت بڑی مگر قدیم حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ حویلی انگریزوں کے دور کی بنی ہوئی ہے، کیونکہ اب تک اس کی خوبصورتی میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ ان کی گاڑی ایک بہت بڑے جھروکے کے پاس جا کر رکی تھی، جس میں پانی شاید نہیں آتا تھا، تبھی وہ مکمل طور پر خشک ہوا پڑا تھا۔ اسی جھروکے کے بائیں طرف بہت بڑا برگد کا درخت تھا جو دیکھنے میں بے حد حسین و جمیل لگ رہا تھا۔ ماہ پارا چند لمحے تو اس منظر کی خوبصورتی میں ہی کھوئی رہی، پھر طلال اپنے آگے بڑھ کے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، تمہارے کان کام نہیں کرتے کیا؟ کب سے بلا رہا ہوں میں تمہیں، مگر تم یہاں پر کھڑی ہو کر نہ جانے کیا تلاش کر رہی ہو؟ چلو اندر۔ طلال نے اتنی بری طرح سے اسے ڈانٹا تھا کہ چند لمحے تو وہ اپنے ہونٹ کاٹتی رہی، یہاں تک کہ اس کے ہونٹوں سے خون نکلنے لگا۔ طلال کی نگاہ اس کے لال سرخ ہونٹوں پر ٹک کر رہ گئی، لیکن فوراً ہی اس نے اپنی نگاہوں کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے، ساتھ ہی ماہ پارا کو بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے گھر کے اندر داخل ہو گئی، جہاں ایک عجیب ہی جہان آباد تھا۔ اس حویلی میں شاید بہت سارے لوگ اکٹھے رہتے تھے، کیونکہ پورا برآمدہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے لوگوں کے درمیان لے جا کر طلال نے اسے وہیں پر کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور خود ایک صوفے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ ہاں تو تم ہو اس ظالم انسان کی بہن جس نے میرے پوتے کی جان لی ہے۔ یہ اماں جی تھی جو اس حویلی میں سب سے بڑی اور بڑا مقام رکھتی تھی۔ انہوں نے انتہائی دبنگ لہجے میں پوچھا تو وہ کافی ڈر گئی، لیکن خاموش کھڑی رہی۔ اماں جی کے ساتھ بیٹھی ان کی بیٹی نے سخت لہجے میں کہا، لڑکی تمہیں سنائی نہیں دے رہا کہ اماں جی کیا بات کر رہی ہیں؟ ہمارے گھر میں کبھی بھی اماں جی کو ایک بات دوسری مرتبہ دہرانے کو نہیں ملی، اور تم ان کے سوال کا جواب نہ دے کر ان کی بیعت بھی کر رہی ہو۔ وہ جلدی سے بولی، جی نہیں، قاسم میرا بھائی نہیں ہے۔
چپ کر جاؤ، اگر دوبارہ تم نے اپنی وہی والی تقریر شروع کی تو پھر دیکھنا تمہارا کیا حشر کروں گا۔ جاؤ کچن میں جا کر کام کرواؤ، طلال نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ واقعی میں وہ کافی تھک گیا تھا اس لڑکی کی بک بک سن کے کہ قاسم میرا بھائی نہیں ہے۔ جھوٹ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، لیکن اس لڑکی کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ چپ کر کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کی شکلیں دیکھنے لگی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لمحے وہ کیا کرے۔ تبھی اماں جی نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ان کے قریب گئی تو اماں جی نے اپنا پیر آگے کر دیا اور کہا، بیٹھ کر دباؤ اسے۔ یہ بات سن کے ماہپارہ کو بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی۔ اسے لگ رہا تھا ارد گرد جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ اس پر ہنس رہے ہیں اور شاید اس کا مذاق بھی بنا رہے ہیں۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی، نیچے نہیں بیٹھی، تو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کی گردن کی پچھلی طرف ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ یہ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ کچھ دیر تو ماہپارہ کا سر گھومتا رہا۔ پھر درد جیسے ہی کم ہوئی تو مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ایک عورت سرخ آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر غصے سے بولی، چل اپنی اوقات پر آ جا، تجھے شرم نہیں آ رہی کہ اماں جی نے اپنے پیر دبانے کا کہا ہے اور تو ڈھیٹوں کی طرح یہاں پر کھڑی ہے؟ چل وہ کام کر جو اماں جی نے کہا ہے۔ پہلے میرے بیٹے کو تیرا بھائی کھا گیا اور اب تو میری ساس کی بے ادبی کرتی ہے۔ ماہپارہ کے پاس بولنے کے لیے کوئی بھی الفاظ نہیں تھے۔ وہ چپ چاپ نیچے بیٹھ کر اماں جی کے پیر دبانے لگی۔ زندگی ایک دم سے ہی پلٹ گئی تھی۔ تبھی پیر دباتے دباتے اس نے ترچھی نگاہوں سے طلال کی جانب دیکھا، جو بڑے سکون سے بیٹھا اپنا موبائل چلا رہا تھا۔ گویا اس پر رتی برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور وہی انسان تھا جو اس کی زندگی کو اتنا شدید قسم کا برباد کر چکا تھا کہ شاید اب یہاں سے واپسی کا کوئی بھی راستہ ماہپارہ کے لیے ناممکن ہو۔ پیر دبانے کے بعد اماں جی نے سختی سے کہا، لیلا ادھر آؤ اور لے کے جاؤ اسے، پوری حویلی کی صفائی کرواؤ، اور یہ صفائی آج کے آج ہی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ کل اور پرسوں ٹکڑوں میں کام کرتی پھرے۔ اماں جی نے قریب کھڑی ملازمہ کو بلایا تو وہ فوراً سے ان کے سامنے آ گئی اور پھر ماہپاروں کو بازو سے پکڑ کر وہاں سے لے گئی، اور وہ بھی وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ وہ سب لوگ اسے بھیڑیوں کی طرح معلوم ہو رہے تھے کہ جیسے ابھی اسے کچا چبانے کی کوشش کریں گے۔ لیلا نے پہلے تو اسے پوری حویلی کا دورہ کروایا، جو کہ کافی بڑی تھی، اتنی بڑی کہ ماہپارہ کا یتیم خانہ بھی اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنی بڑی وہ اکلوتی حویلی تھی۔ پھر ایک طرف لیلا نے اسے اشارہ کر دیا کہ یہاں سے صفائی کرنا شروع کر دو، ہر حصے کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر صاف کرو گی، تبھی تم ایک دن میں یہ کام مکمل کر پاؤ گی۔ میں اتنا کام کیسے کروں گی؟ ماہپارہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کافی روحانسی ہو رہی تھی۔ لیلا مسکرا کر بولی، بالکل ویسے ہی، اور اتنی بہادری سے تمہارے بھائی نے صاحب جی کا قتل کیا۔ اب چپ کر کے کام شروع کر دو، ورنہ اماں جی نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے کہ میں تم پر بغیر وجہ کے بھی ہاتھ اٹھا سکتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے مارنے کے لیے کوئی بھی وجہ دو، تو چپ چاپ اپنے کام میں لگ جاؤ۔ یہ بات سن کے ماہپارہ کے پاس اب اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا، سو وہ پوری شد و مت کے ساتھ کام کرنے میں مگن ہو گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ تو کیا، ایک ایک حصے پر تقریباً ایک ایک گھنٹہ لگ رہا تھا، کیونکہ شروعات اس نے لان سے کی تھی اور لان میں بہت سارے پتے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے، انہیں اکٹھا کرنے میں ہی کافی وقت لگ رہا تھا۔ یہ کوئی صاف فرش تو نہیں تھا کہ ایک مرتبہ جھاڑو لگاؤ تو سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ تقریباً 5 گھنٹے وہ مسلسل کام کرتی رہی۔ ان 5 گھنٹوں میں لیلا اس کے آگے پیچھے تتری کی طرح منڈلاتی رہی اور اسے حکم دیتی رہی کہ اب یہ کام کرو، اب وہ شے اٹھاؤ، یہ شے وہاں پر رکھو۔ آخر میں آ کر ماہپارہ کی بس ہو چکی تھی۔ وہ دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ کوئی تو ایسا معجزہ ہو جائے، یا تو یہاں سے بچ نکلے یا پھر اس کی یہاں پر ہی موت ہو جائے، کیونکہ جتنا ظلم وہ لوگ اس پر کر رہے تھے وہ اس کی ناتواں جان کے لیے مکمل طور پر ناقابل برداشت تھا، اور شاید ان لوگوں کو احساس ہی نہیں تھا کہ وہ ایک انسان ہے، جانور نہیں ہے، اس سے یوں کام لے رہے ہیں۔ خیر 8 گھنٹے لگے تھے ماہپارہ کو پوری حویلی کی صفائی کرنے میں۔ صفائی تو ہو گئی تھی لیکن ہاتھ پیر تختہ بنے پڑے تھے اور کمر یوں تھی کہ سیدھی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اتنا کام کرنے کے بعد اسے کھانا بھی نہیں دیا گیا تھا۔ کسی نے رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے جب آخری پوچھا وہ دھو کر کچن کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن لیلا شاید چائے بنا رہی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر حیرت سے بولی، کیا ہوا یہاں پر کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ مجھے جلدی بولو کیا بات ہے؟ اب یہاں پر کھڑی ہو کر تمہارا انتظار تو نہیں کر سکتی کہ کب تمہارا شاہی فرمان مکمل ہو اور میں تمہارا حکم پورا کرنے کے لیے بھاگوں۔
لैला ने मगर बड़ी बदतमीजी से बात की थी, जिस पर वो जल्दी से बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। मुझे तो कोई हुक्म नहीं मिला अम्मा जी से कि तुम्हें खाने के लिए भी कुछ देना है। रुको मैं पूछ कर आती हूँ। ये बोलकर लैला किचन से बाहर निकली तो उसने पीछे तलाल को खड़े हुए देखा, जो माहपारा को भी इल्म नहीं हुआ था कि न जाने कब वहां पर आकर खड़ा हुआ है। कहाँ जा रही हो लैला? तलाल ने संजीदगी से लैला को देखते हुए पूछा तो वो नरमी से बोली, साईं ये खाने का पूछ रही थी तो मैंने कहा अम्मा जी को पूछ कर बताती हूँ, अगर उन्होंने इजाज़त दे दी तो दे दूंगी। कोई ज़रूरत नहीं है अम्मा जी को पूछने की। खाना लेकर आओ, मैं इसे अपने कमरे में लेकर जा रहा हूँ, वहीं पर खाना लेकर आना। ये बोलकर उसने माहपारा को अपने पीछे आने का इशारा किया। सबके कमरे में जाने का सुनकर वो कांपने लगी, मगर तलाल उसे कमरे में आने का हुक्म दे चुका था। वो भी खामोशी से छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे कमरे में चली आई। तकरीबन 5 मिनट बाद ही लैला खाना लेकर आ गई थी, जो उसने लाकर मेज पर रख दिया था, और तलाल ने उसे कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। वो जैसे ही कमरे से बाहर गई तो तलाल ने माहपारा को गहरी निगाहों से देखा और कहा, खाना खाओ। ये बात सुनते ही वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। पूरे दिन की तो भूखी थी, फिर ऊपर से इतना काम भी किया था। वो इससे बड़े गौर से देख रहा था। वो लड़की देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसका रंग गोरा नहीं था, गंदमी सा रंग था, लेकिन फिर भी उसके नैन नक्श बेहद खूबसूरत थे कि एक मर्तबा कोई देखता तो दूसरी मर्तबा मुड़ के जरूर उस पर निगाह डालना पसंद कर। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं लग रही थी, लेकिन तलाल उस बात का यकीन कैसे करता? वो उसे यहाँ पर लाया ही इसलिए था ताकि खुलकर उससे एक मर्तबा बात कर सके कि तुम क्यों कासिम को अपना भाई नहीं मान रही हो, क्योंकि ये बात तलाल के दिलो दिमाग में अटक कर रह गई थी। जितनी बुरी तरह चीखते हुए वो लड़की बार बार इनकार कर रही थी कि मैं इस इंसान की बहन नहीं हूँ, मैं इन लोगों को नहीं जानती, तो इससे लग रहा था कि कहीं इन लोगों ने कोई शादिरपन करके इसके साथ धोखा ना कर दिया हो। बस इसी सिलसिले में वो माहपारा से खुलकर बात करना चाहता था। खाना खाने के बाद उसने पानी पिया तो तलाल ने संजीदगी से कहा, अब मैं तुमसे जो बात पूछूंगा मुझे सही सही जवाब देना, वरना अपनी जान की जिम्मेदार तुम खुद होगी और मैं एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगा तुम्हारी जान लेने में। ये बात उसने इंतहाई सख्त लहजे में की थी, क्योंकि वो माहपारा को डराना चाहता था कि अगर उसने झूठ बोला तो उसके लिए झूठ बोलना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। वो चुप करके बैठी रही। तभी तलाल दोबारा फिर बोला, क्यों नहीं है कासिम तुम्हारा भाई? वो मेरा भाई नहीं है, माहपारा ने चबा कर कहा। अच्छा तो क्यों नहीं है? क्या उसने तुम्हें मेरे साथ भेज दिया है, इसलिए तुमने कासिम के साथ अपने तमाम रिश्ते खत्म कर दिए हैं? नहीं, वो हकीकत में मेरा भाई नहीं है, मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। वो जरनिश का भाई है। और ये जरनिश कौन है? वो बड़े रूप से पूछ रहा था। वो सहेली है मेरी, माहपारा ने हलक तर्क करते हुए कहा। तो अगर वो तुम्हारी सहेली है तो तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? कहाँ रहती हो तुम? उसके माथे पर एक तेवरी चढ़ गई। उसे वाकई में यकीन नहीं आ रहा था कि काश ये तफसील वो वहीं पर सुन लेता और कासिम के साथ तभी दो दो हाथ कर लेता। मैं शहर में रहती हूँ, लाहौर में। तो इतनी दूर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लाहौर से कैसे आई? माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे? मेरे माँ बाप? अब की बार वो खामोश हो गई, क्योंकि उसके पास से सवाल का बिल्कुल भी जवाब नहीं था। हाँ, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो वही लाए हैं ना तुम्हें यहाँ पर? नहीं जी, मैं खुद आई हूँ। तो माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे? पता दो, मैं खुद जाकर तहकीक करूंगा कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो, तलाल ने गंभीर लहजे में कहा। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा रद्द-ए-अमल दे, और वो लड़की देखने में वाकई ही बहुत ज्यादा मासूम लग रही थी, या शायद उसे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। वो कोई भी बात हतमी तौर पर नहीं कह सकता था। उसे तस्दीक करनी थी हर बात की जो माहपारा उसके सामने खड़ी होकर बोल रही थी। पता बताओ। पता नहीं है जी। क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? क्या मैं एक सवाल करता हूँ और तुम्हारे पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता? जब नई बात पूछता हूँ तो तुम पहली बात से मुकर कर रह जाती हो। ये लगा क्या रखा है तुमने? वो खामोश रही, जबकि तलाल को अब उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था कि वो क्या करे और इस लड़की के मुंह से सच निकलवाए। माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे? मुझे मिलना है उनसे। जी, माँ बाप नहीं है। तलाल एकदम गुस्से से उठा और उसकी कलाई थाम कर एकदम बेड पर पटक दिया। ये बहुत तेजी से हुआ था। माहपारा काफी डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बेड से उठने लगी तो तलाल ने अपना पैर उसकी टांगों पर बेहद सख्ती से रख दिया था और उसे उठने से बाज रखा। चुपचाप लेटी रहो और जो पूछूंगा उसका सही सही जवाब दो। माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे?
جی وہ میں نہیں جانتی، تم کچھ جانتی بھی ہو؟ زندہ ہیں بھی یا نہیں؟ طلال نے اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے پوچھا۔ اسے بہت تب چل رہی تھی اس لڑکی پر، پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے، ماہپارا نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے کافی سرخ ہو رہی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو جو پوچھتا ہوں الٹا جواب دیتی ہو؟ اور فوراً اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتی کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں، وہ مر گئے ہیں یا زندہ ہیں۔ میں نے اپنی آنکھ کھولی تو میں ایک یتیم خانے میں تھی، بس وہیں پر جی میں نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے۔ میں تو زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں۔ اب کی بار ایک ہی جملے میں اس نے اپنی پوری بات مکمل کر دی۔ یہ سن کے طلال کی تیوری ایک دم سے ڈھیلی پڑی۔ تو یہاں پر کیسے آئی ہو؟ اب وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ جی زرنش میری سہیلی ہے، اس کے ساتھ آئی تھی۔ وہ مجھے اپنی بہن بنانا چاہتی تھی اور اپنا گاؤں بھی دکھانا چاہتی تھی۔ میں یہاں آ گئی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ مجھے معاف کر دیں جی، میری کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ یہ بول کر وہ پھر سے رونے لگی، جبکہ طلال کی حالت ایک دم سے خراب ہونے لگی تھی۔ تم زرنش کو کیسے اور کب سے جانتی ہو؟ اور تمہارے اندر دماغ نہیں ہے جو منہ اٹھا کر اس کے ساتھ چلی آئی ہو؟ کیا یتیم خانے والوں کی سیکیورٹی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ انہیں کوئی بھی وہاں سے لڑکیوں کو آگے پیچھے کرتا پھرے اور انہیں اس بات کی خبر ہی نہ ہو؟ نہیں جی، زرنش مجھے اڈاپٹ کرنے کے لیے لائی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا بالکل اپنی بہنوں کی طرح بنا کر رکھے گی۔ اس کے اماں ابا بھی آئے تھے۔ یتیم خانے والوں نے مجھے بھیجنے سے انکار کر دیا تھا، مگر ان لوگوں کی پہنچ بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے MNA کا فون کروا دیا۔ جب یتیم خانے کے عملے نے اس پر بھی عمل نہیں کیا تو بہت بڑے بڑے لوگوں کا فون کرایا اور میرا 3 لاکھ روپیہ بھر کے مجھے لے آئے تھے۔ تو میں بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن زرنش باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہی میری بہت اچھی سہیلی بھی بن گئی تھی اور مجھے بتانے لگی کہ انہیں ایک بہن کی بہت ضرورت ہے۔ وہ اکیلی پورا دن بیٹھ کر بور ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ باتیں کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ امیر نہیں ہیں، وہ لوگ بہت امیر ہیں۔ مجھے وہاں پر جا کر کسی شے کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی کہ اب چلو بچپن میں مجھے کوئی گھر نہیں ملا تو کم سے کم اب بھی یہ گھر مل رہا ہے۔ خدا گواہ ہے جس وقت وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے تبھی میں نے دل سے انہیں اپنا بنا لیا تھا۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے تب بھی ان سب کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ ہر کوئی میرا بہت خیال کر رہا تھا، مجھے کھانے کے لیے مختلف چیزیں لا کر دے رہا تھا۔ میں بڑی خوش تھی۔ وہ پوری رات میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزاری تھی جس نے اسے اچھے لوگ میرے مقدر میں یوں ہی اچانک لکھ دیے تھے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ لوگ تو میرے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں۔ مجھے تو ونی کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ میں یہاں پر آ کر پتا چلا ہے کہ زرنش کے بھائی نے آپ کے بھائی کا قتل کر دیا تھا اور اب وہ ونی کرنے کے لیے مجھے پیش کریں گے، زرنش کی دوسری بہن بنا کر، جسے بچپن میں ہی اس کی ماں نے اپنی بہن کو دے دیا تھا۔ یہ بول کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ طلال کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ لوگ اتنی حد تک جا کر بھی مکاری کر سکتے ہیں۔ وہ لڑکی جرگے میں ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، لیکن جیسے ان لوگوں نے مکاری کی تھی، وہ کیا پتا کہ وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ ویسے ہی مکاری کر رہی ہو۔ اس کا دنیا پر سے اعتبار ایک دم ختم ہو گیا تھا۔ تبھی وہ سختی سے بولا، جس یتیم خانے میں تم رہتی ہو اس کا پتہ بتا دو مجھے اور اپنا نام وغیرہ سب کچھ بتاؤ۔ کل جا کر میں تمہاری تحقیق کروں گا، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ ماہپارا نے اس نے اپنی تمام تفصیلات بتا دی تھی، جسے سننے کے بعد طلال نے اسے کمرے سے جانے کا بولا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر تو آ گئی تھی، لیکن اب نہیں جانا چاہتی تھی کہ اسے رات کہاں پر بتانی ہے۔ سبھی اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے، تبھی کچن میں لیلا دکھائی دی۔ سو وہ اس کے پاس آ گئی اور بولی، کہاں پر سونا ہے میں نے؟ پوچھ تو ایسے رہی ہو جیسے تمہارے لیے میں نے کوئی کمرہ تیار کروایا ہو کہ ادھر باہر الماری کھولو، تمہیں چادر اور تکیہ مل جائے گا، یہاں کچن میں لا کر بچھاؤ اور اسی پر سو جاؤ، آئی بڑی۔ یہ کر کے لیلا دل ہی دل میں اسے گالیاں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ خاموشی سے چادر لے کر کچن کے کونے میں آئی اور وہاں پر آ کر لیٹ گئی۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا، نہ اس کے ماں باپ تھے نہ ہی کوئی رشتہ دار، یتیم خانے میں بھی عملہ اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا۔ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جس سے وہ واقعی میں کہہ سکے کہ میرا خیال کرتا ہے۔ پوری رات روتے ہوئے ماہپارا نے رب سے شکوے کیے کہ میرے مقدروں میں اتنی تلخیاں اور اتنی اذیتیں کیوں لکھی گئی ہیں؟ میں نے تو کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، پھر ہر کوئی میرے ساتھ آ کر غلط کیوں کرتا ہے؟ بہت سارے سوالات تھے، لیکن جواب دینے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اگلے دن صبح صبح ہی طلال اٹھ کر شہر کی طرف چل دیا۔ پوری رات اسے بے چینی رہی، اسے یقین تھا کہ وہ لڑکی بالکل حقیقت کہہ رہی ہے،
لیکن پھر بھی جانچ پڑتال کرنے کے لیے ایک مرتبہ وہ ہر طرح سے اپنی تسلی کر کے ہی کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے لگے تھے اسے شہر پہنچنے میں، اور وہاں جا کر جب وہ اس لڑکی کے بتائے گئے یتیم خانے میں پہنچا تو اسے علم ہو گیا کہ ہاں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ماہپارہ نام کی لڑکی وہاں پر موجود تھی، اور جیسے اس نے بتایا کہ زرنش اور اس کے ماں باپ اسے وہاں سے خرید کر لے گئے تھے، یہ ساری جانکاری بھی اسے وہاں پر مل گئی تھی۔ یہ بات سن کر طلال کا دماغ بری طرح سے پھٹنے لگا، اور یتیم خانے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے تہیہ کر لیا تھا ایک مرتبہ وہ ان لوگوں کو ضرور مزہ چکھائے گا۔ یتیم خانے سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا تھانے گیا۔ ان کے گاؤں میں تھانے کچہریوں تک جانے کا رواج نہیں تھا، لیکن ان کے گاؤں میں یوں منی کے نام پر دھوکہ دینے کا رواج بھی نہیں تھا، مگر قاسم اور ان کے گھر والوں نے یہ رواج بھی قائم کر دیا تھا، تو اب تھانے کچہریوں کا رواج طلال خود قائم کرے گا۔ دل ہی دل میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے اپنے بھائی کے قتل کے خلاف رپورٹ درج کروا دی تھی، اور ساتھ قاسم کا نام بھی دے دیا تھا۔ وہ پولیس کے ساتھ ہی گاؤں تک گیا، اور گاؤں میں جاتے ہی سیدھا ان کا رخ قاسم کے گھر کی طرف تھا۔ گاؤں پہنچنے کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر قاسم پولیس کی گرفت میں آ چکا تھا، اور پولیس اسے پکڑ کر شہر بھی لے کر جا چکی تھی۔ اس کے گھر والے بری طرح سے طلال کو باتیں سنا رہے تھے کہ ہم نے اپنی بیٹی دے تو دی ہے، پھر تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اس پر طلال ایک دم سے بھڑک گیا اور کہا، شام کو جرگے میں آ کر بات کرنا، اس بات کا جواب میں تمہیں جرگے میں دوں گا۔ یہ بات سن کے قاسم کا باپ چلا کر بولا، ہاں جرگہ تو ہم بٹھائیں گے ہی تم پر، جب ہم نے تمہیں اپنی بیٹی دے دی ہے تو پھر تم نے ہمارے بیٹے کو تھانے کیوں بھجوایا؟ اس گاؤں میں کبھی بھی کوئی تھانے نہیں گیا، سارے معاملات جرگہ خود ہی نپٹاتا ہے۔ اس بات پر طلال نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے وہاں سے آ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ لوگ اس کا بالکل بھی خیال نہیں کریں گے، اور جو ان سے بن پڑا وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر وہ بھی قسم کھا چکا تھا کہ قاسم کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی رہے گا۔ یہ سوچتے ہوئے جب وہ گھر واپس آیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اماں اس لڑکی کو مرغا بنائے بری طرح سے پیٹ رہی تھی، اور وہ اونچی اونچی چیخ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر طلال بھاگتا ہوا آیا اور ایک ہاتھ پکڑ کر ماہپارہ کو سیدھا کر دیا۔ اماں کے ہاتھ میں سوٹی تھی، اور وہ طلال کی طرف سوٹی لے کر بڑھتے ہوئے بولی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس لڑکی کے بھائی نے میرے بیٹے کو مارا ہے، میں اسے مار مار کر ختم کر دوں گی۔ آج تو اس نے نقصان بھی کر دیا، پورا 1 کلو دودھ گرا دیا ہے اس نے، میں تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ صاف لگ رہا تھا کہ دودھ گرنا صرف اور صرف بہانہ ہے، اماں اسے اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ اور وہ ماہپارہ کی جانب جھپٹی تو طلال فوراً سے آ گیا اور بولا، اماں اس کے بھائی نے نہیں مارا۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ اس لڑکی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اماں نے چلا کر کہا، تو طلال ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اماں تمہاری قسم، اس لڑکی کے بھائی نے آپ کے بیٹے کا قتل نہیں کیا، بلکہ یہ لڑکی تو یتیم ہے، اس کا تو کوئی گھر بار بھی نہیں ہے۔ جتنا ظلم ہم پر ہوا ہے اتنا ظلم بھی اس لڑکی کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اماں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، تبھی طلال نے بیٹھ کر 15 منٹ کے اندر اندر انہیں پوری بات بتا دی۔ یہ بات سننے کے بعد ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ انہوں نے چونک کر ماہپارہ کو دیکھا جو پیچھے کونے میں بیٹھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ یقیناً اسے مار کر بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے اماں اس کے پاس جانے لگتی، طلال نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، اماں شام کو جرگہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ جرگے میں موجود ہوں۔ قاسم کے لیے میں ایک مضبوط بندوبست کر چکا ہوں، وہ اب پھانسی سے نہیں بچ پائے گا۔ اماں خاموش ہو گئیں کیونکہ ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور واقعی طلال کے کہنے کے مطابق شام میں جرگہ رکھا گیا تھا۔ وہ سب لوگ جرگے میں گئے تو وہاں جا کر طلال نے ساری حقیقت ان لوگوں کو بتا دی، ساتھ ہی وہ ویڈیو بھی دکھا دی جو یتیم خانے کی ریکارڈ کی تھی اور وہاں کے عملے نے ریکارڈ کی تھی۔ اب تو شک کی کوئی بھی گنجائش نہیں تھی۔ جرگے نے فیصلہ کیا کہ قاسم کے گھر والوں کو اس گاؤں سے بے دخل کر دیا جائے۔ ان کو بے دخل کرنے کے بعد جرگے نے اگلا فیصلہ یہی صادر کیا تھا کہ جہاں سے اس لڑکی کو لایا گیا ہے وہاں پر واپس بھیج دیا جائے۔ تبھی اماں آگے آئی اور کہا، نہیں، اس بچی کے سر پر کوئی بھی نہیں ہے، میں نے اس بچی کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، اگر جرگہ مجھے اجازت دے تو کیا میں اس کا اور طلال کا نکاح کر سکتی ہوں؟ اس بات پر سبھی نے چونک کر اماں کو دیکھا۔ سب سے زیادہ حیران طلال تھا، لیکن وہ کافی ٹھوس لہجے میں یہ بات کر رہی تھی۔ سرپنچ نے کندھے اچکا دیے اور کہا، بچی کو پوچھ لو، جو کہے گی وہی ہوگا، اس کی منشا کے مطابق ہی سارا کام ہونا چاہیے۔ اماں اسے ایک طرف لے گئی اور نہ جانے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی، یا کیسے سمجھایا، کیسے منایا، لیکن ماہپارہ مان گئی تھی۔ طلال کو منانا ان کے لیے مشکل کام نہیں تھا،
انہوں نے صرف طلال کو حکم دیا تھا کہ تم ابھی اور اسی وقت پورے جرگے کے سامنے اس لڑکے کے ساتھ نکاح کرو۔ اس نے اماں کی بات کا مان رکھتے ہوئے واقعی میں ماہپارہ کے ساتھ نکاح بھی کر لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کی زندگی کیسے ہونے والی ہے، لیکن کم سے کم ایک شے اسے مل چکی تھی کہ اس پوری دنیا میں اس کا کوئی اپنا بن چکا تھا۔ طلال اس کا شوہر تھا جسے وہ واقعی میں اپنا کہہ سکتی تھی۔